السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 19۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس ٹاپک کا۔ آیت الکرسی آپ سب نے سنا ہوگا، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کی آیت ہے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے۔ اگر قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے، قل اللہ احد۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ سب سے افضل، سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو وہ ہے آیت الکرسی۔ ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی، لیکن یہ سب سے عظیم آیت ہے پورے قرآن مجید میں، سب سے افضل ہے، سب سے اعظم آیت ہے آیت الکرسی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی؟ پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ جو بھی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، کوئی چیز کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ جو رات میں پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ رقیہ شریعہ میں بھی آیت الکرسی کا استعمال ہوتا ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی ہے۔ بہت ساری اس کی فضیلت ہے اور فائدے ہیں، لیکن اس کے اندر ہے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے اندر کیا ہے؟ کون سی مسئلے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے؟ تو اگر پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ اس آیت کے اندر، آیت الکرسی کے اندر کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے، اس چیز کا طریقہ، اس عبادت کا طریقہ، یہ حلال یہ حرام یہ چیز ایسے کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس کے اندر، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعالیٰ کی قدرت اور منزلت کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ مثلا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی بھی تھکان نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر شفاعت کہ اللہ جس کو اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے بس، اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ سفارش کے لیے درگاہوں مزاروں پر جا رہے ہیں، کیسے پتہ چلا کہ یہ سفارش کریں گے اللہ کے پاس؟ کہ اللہ نے کہا نہیں، رسول نے کہا نہیں، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا، اور جس کے لیے اجازت ہوگی وہی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہوگی۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ساری زمین اور سارے آسمان سے بھی بہت بڑی ہے۔ زمین آسمان کو ملا دے تو اس سے کئی گنا بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اللہ، آئیے تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند ہے۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف معلومات حاصل کرنا، انفارمیشن لینا یا انفارمیشن دینا اللہ کے بارے میں، یہ عبادت ہے۔ جانکاری اللہ کے بارے میں حاصل کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آیت الکرسی پڑھے تو یہ فائدے، وہ فائدے، یہ اجر و ثواب، الحمدللہ جو صحیح سے ثابت ہے، اور اس کے اندر صرف اللہ کے بارے میں معلومات ہے۔
تو اس سے پتہ چل رہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی نام، صفات، کام، شان، قدر و منزلت کو جانیں اور پہچانیں۔ جس قدر ہم جانیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز تھی؟ زمین یا آسمان یا عرش یا فرشتے، کوئی نبی رسول؟ نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ ہی پانی نہ ہی ہوا، کچھ نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ تو هو الاول والآخر، وہی اللہ ہے جو سب سے پہلے۔ اچھا، سب سے آخر بھی اللہ ہی رہے گا، اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا سکھائی۔ اس دعا کے اندر ایک الفاظ یہ بھی ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اے فاطمہ یہ دعا پڑھو، اور دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اس دعا کے اندر یہ بھی ورڈ استعمال ہوا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی سب سے آخر میں ہے اور تیرے بعد کوئی بھی نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے یعنی تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں ہے، سب پر تو ہی غالب ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور جو باطنی چیز ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ظاہر جو ہم کام کرتے ہیں اس پر بھی اللہ کی نظر ہے، اور جو چھپ کر کے آہستہ سے چھپا کر جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو ہر طرح کی چیز کو اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، نہ ہی ظاہری چیز اور نہ ہی باطنی چھپی چیز، سب چیز اللہ پر آیا ہے، ظاہر ہے، کلیئر ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ جو دعا کرتے ہیں پریشان ہو کر کے، کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں، کہتے ہیں اللہ وہ بیماری مجھے دے دے، اس کو ٹھیک کر دے، اولاد ہے تڑپ جاتا ہے، ماں باپ ہے پریشان انسان ہو جاتا ہے، کہتا ہے وہ بیماری اللہ مجھے دے دے، اس کو ٹھیک کر دے۔ استغفر، بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو اللہ غالب ہے ہر چیز پر، اللہ کے کوئی روکنے والا، اللہ کے اوپر کوئی ہے کہ کوئی دباؤ بنا دے کہ نہیں تم اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو، ضرور یہ بیماری کسی اور کو دینی پڑے گی تب جا کے بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بیماری مجھے دے دے، کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، سیدھے کہ اللہ اس کو بھی ٹھیک کرے، مجھے بھی ٹھیک کرے، اللہ سب کو شفا دے، سب کو ٹھیک کرے، کیوں آپ کو بیماری مل جائے، کیوں کسی اور کو بیماری چلی جائے؟ تو اللہ تو غالب ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کسی کی اوقات نہیں کہ اللہ سے کوئی سوال کر سکے کہ اس کو بیماری کیوں ملی، وہ غریب کیوں ہوا، وہ مالدار کیوں نہیں۔ اللہ حکمت والا بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے بیمار کر دے، اللہ مجھے غریب بنا دے، اس کو مالدار کر دے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ سب کو، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی، سب کو اللہ مالدار کر سکتا ہے، سب کو اللہ شفا دے سکتا ہے۔ اچھا، اللہ کی کوئی ضد بھی نہیں کہ ہم کسی کو بیماری دیں گے، کوئی ضد نہیں ہے یا کوئی شوق نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم ہے۔ بیمار پڑنے سے انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو اپنے اوپر کسی مصیبت کو بلانے کے لیے بات نہیں کہنی چاہیے۔ کسی کی موت ہونے کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو شفا دے دے میرے بیٹے کو، ماں خاص کے تڑپ کے کہتی ہے کہ اللہ میرا بیٹا ٹھیک، بس مجھے بلا لے، مجھے موت دے دے، بس میرے بیٹے کو موت نہیں ہو۔ غلط بات ہے بالکل۔ کیوں آپ کو موت ہو جائے؟ کیوں آپ موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ اس کو بھی اللہ شفا دے، آپ کو بھی زندگی، اللہ اس کو بھی زندگی دے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی نہیں ہے غالب، اور اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے، اللہ پر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کے گھروں کو سونے چاندی اور ڈائمنڈ کے بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو روپے پیسے سے بھر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے جنت کے اندر جو رکھا گیا، دیکھیے، تو دنیا میں یہ پریشانی جو مصیبت ہے، غربت، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری، یہ دنیا میں، جنت میں
کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جنت میں آپ کے گھر سونے اور چاندی کے ہوں گے, جنت میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, جنت میں کوئی بیمار نہیں پڑے گا, جنت میں کوئی غریب نہیں ہوگا, جنت کے اندر سب کے سب مالدار ہوں گے, ٹاپ درجے کے ہوں گے. یہ سب کچھ جنت میں آپ سب کو ملے گا. یہ خواتین جس کے سونے چاندی نہیں خرید پاتی ہے, دنیا میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جنت میں سونے ملیں گے جتنا پہننا چاہے سونے, بلکہ سونے کا گھر آپ کو ملے گا. اور پہننا تو بہت دور کی بات ہے, کپڑے آپ کے سونے کے, آپ کے کنگن سونے کے ملیں گے, بہترین سونا. وہ ساری خواہشیں, ساری تمنائیں جنت میں پوری ہو جائے گی. پر دنیا میں ہمیں صبر کرنا ہوگا, صبر سے کام لینا ہوگا, اللہ کے نظام اور سسٹم کو دل سے اور خوشی سے ماننا ہوگا. اسی طرح آپ سورہ حشر دیکھیں تو سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 یعنی آخری 2 آیت پڑھیے. اس کے اندر اللہ کی صفات اور ناموں کا ذکر ہوا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہاں بھی دیکھیں بہت سارے نام استعمال ہوئے ہیں, مثلا الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المہیمن, العزیز. اس میں اللہ کے نام ہیں اور ہر نام کے اندر اللہ کی صفت ہوتی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے. اگلی آیت دیکھیے الخالق, اللہ تو اللہ کے نام میں سے ہے ہی, اور الخالق بھی اللہ کا نام ہے. الباری اللہ کا نام ہے, تو کوئی انسان عبد الباری نام رکھ سکتا ہے. المصور اللہ کے نام میں سے ہے. لہ الاسماء الحسنى اللہ کے بہترین نام ہے. تو یہ سب اللہ کے نام اور صفات استعمال ہوئے. تو ملک یعنی بادشاہ, قدوس یعنی نہایت پاک, السلام, المؤمن, المہیمن, سب کا بہترین معنی, اچھا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے, طاقتور ہے, اللہ بڑائی والا ہے. یہ سارے اللہ کے نام اور صفات ہیں. اور خالق یعنی پیدا کرنے والا. آخر جو ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض, غور کیجیے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ہر چیز, انسان, جنات, یہ پیڑ پودے جو درخت ہیں نا, آم کے یا کھجور کے یا انگور کے یا سیب کے, جو بھی پیڑ پودے یا وہ پیڑ پودے جس میں پھل نہیں لگتے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہاں, زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, یہ آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, یہ سمندر کی لہریں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, حتیٰ کہ پہاڑ جو خاموش ہے, پتھر ہے, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس بات کو تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے. یہ پہاڑ اللہ کی صفت بیان کرتا ہے. پہاڑ, پتھر بھی اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, سمندر کے اندر کی مچھلیاں اللہ کو یاد کرتی ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ذکر و اذکار کرتے ہیں. یہ کھانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کھانا جو چاول روٹی ہم کھاتے ہیں نا, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے اور اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے. ذکر و اذکار کے ٹاپک پر بیان ہوا تھا, وہاں بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, اس میں بھی کھانے نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. تو ساری چیزیں, بس کافر جو مشرک ہوتا ہے, مشرکین اور کفار, یہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے. اس کے علاوہ ساری مخلوق, جانور ہو, پرندے ہوں, وہ آسمان میں ہو, زمین میں ہو, زمین کے نیچے ہو, یہ کیڑے مکوڑے ہو, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. ہر چیز میں اللہ کے, ہر فیصلے میں اللہ کی حکمت ہے. ہر فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی بیکار اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا, نقصان دہ نہیں. وہ حکمت نظام ہے, سسٹم ہے, آزمائش ہے. اگر کسی کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت ہے, نظام ہے. اور اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. ساری چیزیں, ساری مخلوق اللہ کی تسبیح رات دن بیان کرتی رہتی ہیں. یہ سورج اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, یہ چاند, یہ ستارے ٹمٹماتے ہوئے, یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اب پیڑ پودے, زمین اور پہاڑ اللہ کی تسبیح اگر بیان کر رہے ہیں تو باقی چیزوں کا ہم سوچیں کیا ہو سکتا ہے. تو اگرچہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے, ان مخلوقات سے, ہم کو لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس زبان نہیں ہے, لیکن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تیرے بارے میں علم حاصل کرنے کی, معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.